بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری انفارمیشن پروائیڈر کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح ان کا شمار ایسی ہی گوہرے نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ مطلب جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ جناح نے پورے اطمینان سے جواب دیا، پریشان نہ ہو، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اڑ کر دوسرے ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جناح کے اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو، تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو۔ قائد اعظم کی اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ دوستو، وکالت میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلا ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں۔ اس تاجر نے قائد اعظم محمد علی جناح سے اس مقدمے کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے دریافت کیا، کتنی فیس؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے کہا، اس وقت میرے پاس 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی ہی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے ہی مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کی صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 روپے دینے چاہے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے، اور زیادہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا، محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پارلیمنٹ کا اجلاس میں شرکت کے لیے ممبئی سے دلی جانے والی ٹرین کے فرنٹ کلاس ڈبے میں سوار تھے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو ایک خاتون بھی اسی ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے گزر نہ پائے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپیہ دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخو چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش رہا اور یوں محسوس کروایا جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، اور پھر اس نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی کہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھائے۔
اس نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور اس پر لکھ دیا کہ مجھے 1000 روپیہ دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بس اس کا یوں لکھنا تھا کہ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈال لیا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی اور وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ پیپر اسے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اب کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ دوستو، اس طرح ایک اور واقعہ زبان زد عام ہے کہ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی نہ تھی، چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم محمد علی جناح اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے اس لیے سب منٹوں میں جمع ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو ایک غل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ کے اوپر یہ غل نہ ہوتا بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران ان کو یاد آیا کہ ان کا ریل کا ٹکٹ غلطی سے ملازم کے پاس رہ گیا ہے۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور ان سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے ہم کبھی بھی پاکستان بننے نہ دیتے، کیونکہ قائد اعظم نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز موخر کر دیں گے۔ اس لیے مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ خواتین و حضرات، امید ہے آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری انفارمیشن پرووائڈر سبسکرائب کریں۔